محترم سامعین، اسلام میں سب سے پہلے شہادت پانے والی شخصیت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سولی پر سب سے پہلے چڑھ کر شہادت پانے والی ہستی کون ہے؟ یہ واقعہ ہے ہجرت کے چوتھے سال کا، جب دشمنان اسلام نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے قید کر لیا اور مکے کی گلیوں میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ حارث بن عامر کی اولاد نے ان کو خرید لیا، خرید کر قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگی، اور وہ لوگ اس فیصلے پر پہنچے کہ ان کو قتل کر دینا ہے، مگر قتل بھی اتنا عام نہیں ہونا ہے۔ مکے کے سارے لوگ دیکھنا ہے کہ حارث بن عامر کو قتل کرنے والے کا کیا انجام ہوگا، لہٰذا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے سولی کا انتظام کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ سولی کے تختے تک پہنچ گئے۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل سکتی ہے؟ ان لوگوں نے مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اطمینان کے ساتھ اپنی نماز پوری کی کرنے کے بعد وہ تاریخی جملہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام موت سے ڈر کر اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے، یہ طعنے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں بڑے سکون کے ساتھ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ سے دشمنان اسلام نے کہا کہ اے خبیب، اسلام کو چھوڑ دو، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ اتنا تو کہو کہ تم اپنے گھر میں رہو اور تمہاری جگہ پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ بات تو مان لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس جگہ ابھی سکون کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہیں پر ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھنا بھی مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، جس جگہ پر موت کے خوف سے انسان کی نگاہوں کے آگے اپنی ساری زندگی گھوم جاتی ہے، ویسے وقت میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنے دل کو، اپنے من کو سکون پہنچانے والی چیز نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، لہٰذا اسی ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ اس طرح کی موت سے قبل 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔